غزہ میں صہیونی فوج بے قابو، بیت اللحیہ میں نہتے شہریوں پر ڈرون سے حملہ، 3 صحافیوں سمیت 9 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ زیتون محلے میں بھی ڈرون حملہ، 4 نابالغ لڑکے جان سے گئے۔ ساحلی علاقے میں کشتیوں پر فائرنگ سے بھی 2 ماہی گیر شہید، ملبے سے 12 فلسطینیوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ طالبان قیادت میں حقوق نسواں پر اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کئی دنوں غائب رہنے کے بعد مستعفی۔ طالبان سربراہ ہیبت اللہ اخندزادہ نے استعفیٰ فوری منظور کر لیا۔ سراج الدین حقانی کو 52 دنوں کے بعد گزشتہ روز نماز جمعہ کے دوران خوست کے ضلع نادر شاہ کوٹ کی مسجد میں دیکھا گیا۔ عوام کے لیے حکومت کا نیا لالی پاپ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان، بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کر کے عوام کے لیے بڑے ریلیف کی تیاری جاری ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھتے ہوئے اس کا پورا مالی فائدہ بجلی کی قیمتوں میں عوام کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ اقدام ان بہت سے دیگر اقدامات میں سے ایک ہے جو بجلی کے نرخوں میں بامعنی کمی کا باعث بنے گا۔ حکومت کا بجلی صارفین کو اضافی وصولیاں واپس کرنے کا فیصلہ، سرکاری ڈسکوز کے صارفین کے لیے بجلی 30 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ پی 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 اے نے فروری کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست دائر کر دی، نیپرا اتھارٹی 26 مارچ کو درخواست پر سماعت کرے گی۔ منظوری کی صورت میں صارفین کو اپریل میں 2 ارب روپے کا ریلیف ملے گا۔ $7 ارب قرض کی اگلی قسط کے لیے راہ ہموار۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے اقدامات کو مثبت قرار دے دیا۔ پاکستان نے قرض پروگرام پر سختی سے عمل کیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے اقتصادی جائزہ پر پاکستان سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے مانیٹری پالیسی مضبوط، شعبہ توانائی میں بہتری کے لیے اصلاحات کی گئی۔ صحت اور شعبہ تعلیم کے بجٹ میں اضافہ کیا گیا۔ اعلامیہ کا متن، پاکستان کے ساتھ کلائمیٹ فائنینسنگ اور قرضوں کی ادائیگی کے مینجمنٹ پر بھی گفتگو ہوئی۔ 190 ملین پاؤنڈ 58-60 ارب روپے کی خطیر رقم سے اس کو بنایا جا رہا ہے۔ شکر گزار ہوں فارمر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا کہ انہوں نے اب یہ رقم قومی خزانے میں ٹرانسفر کر دی ہے۔ یہاں پر کیمپس ہوگا جو کہ دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم نے دانش یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دانش یونیورسٹی کو 190 ملین پاؤنڈ کی خطیر رقم سے بنایا جا رہا ہے۔ یونیورسٹی عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کرے گی، غریب بچوں اور بچیوں کو مفت تعلیم دی جائے گی۔ دانش یونیورسٹی جدید ٹیکنالوجی اور جدید آلات سے آراستہ دنیا کی ممتاز درسگاہوں میں سے اپنا نام پیدا کرے گی۔ یونیورسٹی کے آپریشنز فنکشنز سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ رقم قومی خزانے میں منتقل کرنے پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا شکر گزار ہوں۔ پاکستانیوں پر امریکہ میں نئی پابندیوں کا خدشہ، ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان سمیت 43 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیاں کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ ممالک کو ریڈ، یلو اور اورنج کیٹیگریز میں شامل کیا جائے گا۔ ریڈ لسٹ میں 11 ممالک شامل ہوں گے جن میں امریکہ میں داخلے پر پابندی ہوگی اور ان کے ویزے منسوخ کر دیے جائیں گے۔ پاکستان، بیلاروس، ہیٹی، میانمار، روس اور ترکمانستان سمیت 10 ممالک کو اورنج لسٹ میں شامل کیا گیا۔ شہریوں کے امیگرینٹ اور سیاحتی ویزے محدود کیے جائیں گے۔ یلو لسٹ میں 22 ممالک کو رکھا گیا ہے۔ ان ممالک کے شہریوں کو 60 روز میں ویزا درخواست پر تحفظات دور کرنا ہوں گے۔ امریکہ میں تارکین وطن کے خلاف گھیرا تنگ۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں گرین کارڈ کے حامل افراد کو غیر معینہ مدت تک امریکہ میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ صدر اور وزیر خارجہ جس کی مخالفت کریں اسے امریکہ میں رہنے کا حق نہیں ہو سکتا۔ ڈیپورٹ افراد میں زیادہ تعداد اسٹوڈنٹ ویزے پر آئے لوگوں کی ہے۔ اتحادی پھر میز پر آ گئے۔ نون لیگ نے پیپلز پارٹی سے پنجاب میں پاور شیئرنگ کے بدلے سندھ میں حصہ مانگ لیا۔
پی پی کا پنجاب میں لیگی ارکان کے برابر ترقیاتی فنڈز کا مطالبہ، پیپلز پارٹی نون لیگ پر تنقید بھی کرتی ہے اور فنڈز بھی برابر کے مانگتی ہے۔ لیگی رہنماؤں کا شکوہ، نون لیگ اور پی پی کوارڈینیشن کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی، پی پی کابینہ میں شامل ہو نون لیگ کا مشورہ، پنجاب میں پاور شیئرنگ کے معاملات دیکھنے کے لیے سب کمیٹی تشکیل۔ دہشت گردی کو ملک سے ختم کرنے کا عزم، خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیاں، 14 اور 15 مارچ کو خفیہ اطلاع پر کی گئی کارروائیوں میں 9 خوارج ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق محمد میں کارروائی کے دوران 7 خوارج مارے گئے، فائرنگ کے تبادلے میں 2 جوان شہید ہوئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں کیے گئے آپریشن میں 2 خارجیوں کو ہلاک کیا گیا، دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔